بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا نور اللہ. اللہ سفر ہم نے کیا تھک آپ گئے آپ ساتھ ہی چھوڑ گئے حضرت نہیں حضرت جی محبت سے پڑھا کریں اور یاد رکھیں حضرت جی اب جتنی محبت سے پڑھیں گے ہماری اتنی کیفیت بنے گی حقیقت ہے. اللہ دیکھیں نا آپ نہ پڑھیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے ہماری اتنی کیفیت بنے گی. ہاں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کا بھی اپنا مزہ ہے نام سننے کا بھی اپنا مزہ ہے. یہ نہ سمجھنا کہ نام سننے میں مزہ نہیں ہے نام سننے میں بھی بڑا مزہ ہے. اور یہ لکھا ہے شفا شریف میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. نام سن کے جھومتے تھے. تو حضرت اگر نام سن کے جھومتے تھے تو جب خود نام لیتے ہوں گے کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے بھائی. کیفیات ہی تو تھی نا. اگر گرمی ہو تو ہمیں گرمی لگتی ہے سردی ہو تو ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے. حضرت ایک وہ بھی تو تھے نا جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی حد حد کے نعرے مارا کرتے تھے. کوئی سوکھا کام تو نہیں نا حضرت. یہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے 2 بار جانے کا موقع عنایت فرمایا ہے اور ہم نے تو ٹیسٹ کر کے دیکھا نا حضرت. اللہ کبھی آپ کو لے جائے تو آپ چلے جانا عرب شریف کے صحرا میں تو صرف جوتی اتار کے پاؤں رکھ لینا پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. لیکن حضرت ایسا نہیں ہے کہ حضرت بلال کے پاؤں رکھ دیے جاتے نہیں بلکہ امیہ کیا کرتا تھا حضرت کو ریت پہ لٹا کے آپ کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتا تھا. لیکن قربان جاؤں ان کی دیوانگی پہ حضرت زبان سے نکلتا پھر حد حد ہی تھا. ہم اس لیے میں کہتا ہوں حضرت یہ جو محافل ہے نا یہ مواقع ہوتے ہیں حضرت. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جنت کی کیاریوں سے چگا کرو حضرت. یہ جنت کی کیاریاں ہیں حضرت. بہانہ بنتا ہے حضرت اور اس بہانے سے خوب فائدہ اٹھایا کرو اور بڑی محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کیا کرو. ٹھیک ہے جی محفلوں میں بھی کرو گھروں میں بھی کرو. دیکھو نا اللہ خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. کثرت سے میرا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح ذکر میں ہی ہے حضرت اور تو غفلت میں تو کچھ بھی نہیں ہے.
فلاح جو ہے وہ ذکر میں ہی ہے، ذکر خدا، ذکر محبوب خدا، ذکر اولیاء. اس لیے خوب حضرت جی، خوب ہیں، خوب حضرت جی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا وہ ذکر کیا کرو. وہ کسی نے خوب دعا کی تھی، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو. آئے آئے، محفل میں اپنا مزہ، تنہائی میں اپنا ہی مزہ ہے. ٹھیک ہے جی، ٹیسٹ ہے نا حضرت جی، محفل میں اور ٹیسٹ ہے، تنہائی میں اور ٹیسٹ ہے. دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو. کر کے تو دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے. پھر دیکھو، دعا کیا کرو یا اللہ وہ جو ہمارے اسلاف تھے نا، ان کی کیفیات میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دے. بھائی اقبال نے دعا کی باقاعدہ. اقبال کہتے ہیں تا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. دعائیں کی ہیں ہمارے عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. خوب ذکر کیا کرو، پھر دیکھو تا کیا. یہ کوئی بزرگ تھے تو ان کے پاس نا کوئی مرید آیا، آکے عرض کردہ حضور مجھے کوئی وظیفہ مرحمت فرمائیں کہ خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو. ہم مسکرا کے فرمانے لگے بھائی کہ وظیفیاں نہ بھی کبھی زیارت ہوئی ہے، وظیفوں سے نہیں ہوتی ہے. تو اس نے کہا حضور پھر کوئی معاملہ ارشاد فرمائیں کس طرح ہوتی ہے. بڑے لوگ تھے نا حضرت جی. آپ نے فرمایا بھائی سنگیا اس طرح کرنا ہے، اج جاندیاں کو مچھی لے کے جانی کو 2-3 کلو، ٹھیک ہے جی، تے گھر جا کے جڑی مچھی ہے نا وہ فرائی کرنی ہے، تے جنی کو کھادی جائے نا کھانی ہے، پانی نہیں پینا کوئی ہے. تو پھر بسترے تے لیٹ جانا، تو پھر ڈیکنا ہے، جو نیندر آئے تو سو جانا ہے، تو پھر سیرے آ کے میں نے دسنا ہے کی ہوا ہے. وہ مرید تھا نا، ماننے والا تھا. وہ لے گیا مچھلی، جا کے جناب وہ پیٹ بھر کے مچھلی کھائی، پانی نہیں پیا. اب بستر پہ تو لیٹ گیا تو نیند کہاں سے آنی ہے ادھر، تلخی اتنی تھی اس کی، نیند آئے کوئی نہ ادھر. ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، آخر بڑی دیر بعد نیند آ گئی. ٹھیک ہے جی، صبح اٹھا، نماز فجر پڑھی اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ہاں بھائی کی ہوا رات میں نیندر آئی؟ انہوں نے کہا حضور نیندر کتوں آنی، ساری رات پاسے ہی مارے. انہوں نے کہا نیندر آئی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا حضور واہی دیر جا کے آ گئی. پھر کی ہویا؟ انہوں نے کہا حضور کی دساں ساری رات پانی ویکھیا ہے، کدی ویکھیا تلا تے ہاں، کدی ویکھیا خوہ تے ہاں، کدی ویکھیا کتے ہاں. پھر میں ہن گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا حضور نہیں سمجھ آئی. آپ نے فرمایا چلیا وظیفیاں نہ زیارت نہیں ہوتی، کیونکہ رات کو پانی کا تو طالب تھا، تو رات کو پانی کا طالب تھا، ضرورت تھی تجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تو پانی کا طالب تھا. تو کیا ہوا جب سویا بھی تو ساری رات خواب میں پانی دکھائی دیا ہے، اور بس تو طالب بن جا، جس دن تو طالب ہو گیا وہ بھی کرم فرما دیں گے. طالب نہیں ہے وہ، کسی نے ایمی تو نہیں کہا تھا کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اور میرے جو سیدی بزرگ میرے دادا پیر و مرشد، اب بھائی اپنے اپنے انداز ہیں. تب ٹیلی فون اتنا عام نہیں تھا، حضرت کے دور میں فون آ چکا تھا، کیونکہ 2013 میں سیدی کا وصال ہوا. لیکن بس جو ان کا دور تھا وہ چٹھیوں کا دور تھا. تو پھر حضرت اپنے بڑے انداز میں جو ہے نا وہ فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے بابا وہ تو چٹھیاں بھیجتا رہا کر، ہاں کسی کا تو جواب آئے گا ہی. چٹھی نہیں بھیجتے حضرت، ہم چٹھی بھیجتے ہی نہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. دیکھو نا کہاں جانی ہے چٹھی، سیدھی مدینے جانی ہے. کچھ وہ ہیں جن کا ڈائریکٹ جانا ہے، ہمارا ذرا وائے سے جانا ہے حضرت. عاشقوں کا ڈائریکٹ جانا ہے حضرت، ہمارا ذرا وائے سے جائے گا حضرت. فرشتہ عرض کرے گا اللہ کے محبوب علیہ السلام فلاں بن فلاں نے سلام بھیجا. آئے ہائے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اس لیے حضرت جی کیا کرو حضرت، کیا کرو. ہاں خوب ذکر کیا کرو.
ہم نے سمجھا یہ تصویر صرف پیر صاحبان اور مولویوں کے لیے آئی ہے، یہ سب کے لیے آئی ہے حضرت. ہاں اس کو پکڑو تو صحیح ہے حضرت. پھر دیکھو یہ تصویر تمہیں لے کے کہاں جاتی ہے حضرت. ہاں پھر دیکھو یہ تصویر تمہیں لے کے کہاں جائے گی. بڑا زور ہے اس میں. پہلی بات تو ہم پھیرتے نہیں، جے کو میرے ہار دا پھاڑی لے تو پھر وہ کسی پاک کل بہندا نہیں ہے کہ پتہ لگے انہوں پھڑنا کیویں میں. وہ حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا، آپ نے فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو. اور یہ انڈیا کے ایک شاعر ہیں حضرت شاہ بحیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجذوب بزرگ، سالک بھی تھے مجذوب بھی تھے، یہ دونوں ہی رنگ تھے حضرت میں. تو اللہ کی بڑی رحمت تھی ان پہ. تو آپ نے 157 شعر لکھے ہیں ٹوٹل اسی طرح. وہ کیا تھا حضرت، جس چیز کے پاس سے گزرتے تھے نا چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی. تو وہ حضرت گزرے تو کو میرے ہار دا جڑا نا نام نے یاد صوفی، وہ لے کے نا تسبیح گڑ 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 پیا کرے. گڑ گڑ بھی ہوتی، میں نے بڑوں کو دیکھا ہے حضرت جی، وہ دانے ہی ہلتے ہیں، بولتے ہلتا کوئی نہیں ہوں. میں پتہ نہیں کیڑی فردی پئی حضرت جی. وہ بھی اسی طرح نہ لگا. حضرت گزرے تو وہ تسبیح بولی. تو پھر جو تسبیح بولی نا حضرت نے پھر اس کو شعر کی صورت دی. کیا آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. تسبیح کہنے لگی وہ تو کی پھیرنا میں مدینی ہوں آئی ساں تے چٹی دودھ ساں، تینوں بھی چٹا کرنا آئی ہیں، تو کھے کٹا چٹا ہویا تو چوک میں نے بھی کالا کیتا ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں حضرت تسبیح نا، اور تسبیحاں کالیاں ہوئی ہیں بیچاریاں غریبڑیاں. اور میں تو آئی تھی تجھے چٹا کرنے کے لیے، تیرا اندر روشن کر دوں، تیرے اندر کا میل اتاروں. تیرے اندر کا تو اترا کوئی نہیں، تجھے مجھے بھی چڑھا دیا میل پکڑ کے. مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. حضرت نے کہا اینوں چھڑ، میں نوں دس گل کی. پھر جو اس نے بات بتائی حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا. کیا فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. ہاں من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے. ہاں اینوں پھیر دے پھر مینوں پھیر. پھر تینوں میں دساں میرے جو زور کے نہ کے ہیں. مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے. جنہوں نے من کا پھیر کے سے پھیرا نا حضرت، تو اس نے تو پھر دنیا بدل کے رکھ دی. وہ آتا ہے نا حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے، علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو. نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلنتے آئی ہو. جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہو ہے. اور حضرت جی کمال لکھا ہے حضرت نے. آئے آئے نارب عرش مولا ہوتے نارب خانے کعبے ہو. گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو. جی میرا 15واں اج ہے تے میرا 16واں اج ہے. نارب گنگا تیرتھ نارب عرش مولا ہوتے نارب خانے کعبے ہو. گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو. نارب علم کتابی لبا نارب وچ محرابے ہو. جددہ مرشد ملیا واہو چھٹے سب وزابے ہو. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں. نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں. جو دم غافل شو دم کافر مرشد اے فرمایا ہوں. جیوے کامل مرشد واہو جنہیں سونا رب ملایا ہو. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی ہو. جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیو نو ملے نہ ٹوئی ہو. دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کہ جانن یار گلوئی ہو. اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. کرو حضرت آج کر لو حضرت، آج کر لو. آج وقت ہے حضرت، آج وقت. یہ ہم نے تو خیر نہیں دیکھا کوئی، میں نے حضرت کی نہیں. میرے جو دادا شیخ تھے ان کی بڑی محبت تھی
حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی حضرت نے ان کی صحبت پائی. تو قربان جاؤں بڑے لوگ بڑی باتیں ہوتی ہیں حضرت. دیکھیں نا جیسے اب تو خیر تعلیم کا انداز ہی بدل گیا نا. ہم جب بچپن میں تھے نا تو کیا ہوتا تھا, وہ ماسٹر پہاڑے دی کتاب پڑھا کے نا تو کندھ نہ کھلار دینا ہے تو کہتا ہی چل پڑھا. تو کیا ہوتا تھا 2 × 2 2 دونی 4. وہ ساری کلاس پہاڑا پڑھاتی تھی. تو کیا ہوتا تھا اینڈ تک سب کو پہاڑا یاد ہو گیا ہوتا تھا. اس طرح حضرت ہم اپنا سبق یاد کرتے ہیں نا, قربان جاؤں ان پاک لوگوں پر یہ بھی اپنے سبق یاد کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا طریقہ تھا کہ جب آپ علی پور شریف ہوتے تھے نا تو حضرت کے بالکل پاس سے ایک صاف پانی کا نالا گزرتا تھا. تو آپ نے کیا کرنا, آپ نے جب علی پور شریف ہونا تو مرید کو پہلے ہی کہنا کہ جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں گا نا تو نے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے. اس نے سلام جیسے پھرنی اس نے چلے جانا. اس نے مسجد کے باہر جناب وہ شاپر میں توڑی ڈال کے نہ کھڑے ہو جانا لے کے. حضرت نے آنا اسے توڑی لینی اور اس صاف پانی کا نالا تھا نا, کیا کرنا اس میں اپنے قدمین شریفین لٹکا کے بیٹھ جانا اور کیا کرنا توڑی کا شاپر ساتھ انڈیل لینا اور پھر کیا کرنا حضرت وہ توڑی کا ایک تنکا اٹھا کے نا اس کو پانی میں پھینکنا. جب اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ کے آگے جانا نا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس سے نہیں آنا ہے. پھر ایک اور اٹھانا اس کو بھی پانی میں پھینک. جب اس نے بھی بہ کے تھوڑا آگے جانا پھر خود کو کہنا جماعت علی نے واپس سے نہیں آنا. اب دیکھو حضرت سید پاک کا تقویٰ, ایک شاپر میں کتنے توڑی کے تنکے آتے ہوں گے, میرے خیال سے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی. ایک ایک تنکا پھینکتے جانا اور پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس سے نہیں آنا ہے. میں نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کی میں حضور یہ واپس نہیں آن دا کی مطلب ہویا بھلا؟ تو فرماتے اس کا مطلب تھا جماعت علی جڑا لمحہ اللہ تے اللہ دے رسول دی یاد تو بغیر گزر گیا انہیں واپس نہیں آنا ہے. اتنے تقوی والے لوگ تھے. حضرت میں کسی کی بات کیا کروں, میں اپنی کرتا ہوں. حضرت ہمارے تو مہینے کیا سال غفلت میں گزر گئے ہیں. ہمارے تو سالوں غفلت میں گزر گئے ہیں. نہیں محنت کرو حضرت, ٹھیک ہے, خوب جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرو حضرت. اور یار ہم تو کرنے کو تیار نہیں, قربان جاؤں. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ, بھائی حال ہوتا ہے صوفیوں کا, کبھی صوفی کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے میں خود یاد کروں, اور کبھی صوفی کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے آج کوئی یاد نام لے میں سنوں بیٹھ کے. اور باقاعدہ روایت موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ پائے کے قاری تھے. حضور نبی علیہ السلام نے ایک دن آپ کو ارشاد فرمایا ابو موسیٰ مجھے قرآن سناؤ. اب بھائی ادب بھی تو ہے نا. عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن پاک تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے, اور قرآن کریم ہم نے آپ سے سیکھا ہے, میں آپ کو کس طرح قرآن پاک سنا سکتا ہوں. تو ذرا حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. کیفیات ہے نا حضرت, کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. اور لکھا ہے جب حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ یہ حال آیا نا تو اب کیا کرتے تھے, آپ روزانہ اخروٹ خرید لیا کرتے تھے بازار سے, اور کیا کرنا اخروٹ لے کے نا آپ نے بازار چلے جانا اور وہاں کیا کرنا بچوں کو اکٹھا کر لینا. سب بچوں کو اکٹھا کر کے کہنا کیا, آپ نے فرمانا جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا. وہ بچوں نے بیٹھ جانا, انہوں نے اللہ اللہ کہتے جانا, حضرت نے اخروٹ دیتے جانا ہے. وہ بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا, وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب حضرت ابو بکر شبلی اخروٹ لے کے آئیں گے اور ہم اللہ اللہ کہیں گے اور حضور ہمیں اخروٹ عطا فرمائیں گے. یہ حال ہوتا ہے حضرت. تو آج تو حضرت ہم بڑی دور نکل آئے ہیں حضرت. اور یہ تو اصل میں کہتے ہیں نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی با کمال شخصیت حضرت. لکھا ہے کہ جب حضرت پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی نا, بھائی جانا ہے سب نے, کسی نے نہیں جانا, کل نفس ذائقۃ الموت, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے جی,
سب نے جانا ہے بھائی، کس نے نہیں جانا ہے؟ تو لکھا ہے جب حضرت پہ وقت آیا نا اور آپ نے اپنی آنکھیں بند فرما لی اور رجوع اللہ تھا، توجہ اللہ، تو وہ کو پاس میرے جیسا کوئی کھڑا تھا، اس نے سمجھا اور پتہ نہیں حضرت نے آنکھیں کیوں بند کر لی، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے، جان کنی کی کیفیت ہے، تو اسے کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ با آواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ اب حضرت نے تو آنکھیں بند کی تھی نا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، حضرت نے تو آنکھیں کسی اور وجہ سے بند کی، اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت کو کلمہ تلقین کر دیا۔ حضرت کو کہتا ہے شیخ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لکھا حضرت نے آنکھیں کھول دی اور تبسم فرما کے نا اس شخص کو جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ اس کو آگے سے ارشاد فرماتے ہیں سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے، یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے۔ ذرا جواب سنو حضرت ہیں وہ کتنا یاد کیا ہوگا ان لوگوں نے، آپ نے فرمایا یاد بھی تو نے اسے کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ حال ہے نا حضرت ان لوگوں کا۔ اس لیے میرے دوستو آج وقت ہے حضرت، آج کر لو یاد حضرت۔ الف آیا سین تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ کھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ آئے آج حضرت جی وقت ہے، اس کو غنیمت جانو اور آج کر لو حضرت، آج کر لو حضرت، آج وقت ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے حضرت، جی کوئی بن گئے رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ہے تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ یہ اور حقیقت ہے حضرت جی، یہ جس سمت ہم لگ گئے نا یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو۔ وہ اقبال نے نہیں کہا تھا قلندر لاہوری رحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ لکھا ہے شیخ سعدی نے اور مولانا روم نے تو حضرت جی بڑی کرم نوازی کی ہے امت پہ، بڑے بڑے دقیق مسئلے حضرت نے مثالیں دے کے بڑی آسانی سے سمجھا دی ہیں۔ وہ لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے بڑے دانا، حکمت اللہ نے عطا کر رکھی تھی بڑی، اور اللہ نے مال بھی بڑا دیا تھا، لیکن آگے سے اولاد نااہل تھی۔ یہ بھی مالک کے رنگ ہیں حضرت، چنگیاں کار مندے تے مندیاں کار چنگے حضرت، یہ بے نیازیاں اس مالک کی حضرت جی۔ بابا جی سمجھ گئے میں نے کمائی حلال کی ہے، لیکن آگے انہوں نے میری کمائی کے ساتھ کوئی چنگا معاملہ نہیں کرنا ہے، تو کیا کروں، کوئی ایسا کہ کام جو ہے نا وہ ٹھیک ہی رہے۔ اپنی اولاد کو جمع کیا، کہنے لگے بھئی مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا، تو اس طرح کرو کوئی قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہیں وصیت لکھ دوں تاکہ میرے بعد آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ وہ بڑے خوش ہوئے، لے بھائی کام بن گیا۔ وہ جناب قلم دوات لائے، پہلے بزرگوں نے ایک وصیت لکھی، لفافہ بند کیا، اور اس پہ لکھا کیا، اس کو تب پڑھنا جب سب لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر بند کی، ایک اور لکھی، لکھ کے اس کو بھی بند کیا، اس پہ لکھا کیا، اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ ہو جائے حضرت۔ وہ ایک دو دن کے بعد بزرگوں کا وصال ہو گیا، امیر آدمی تھے جناب، سارا شہر اکٹھا ہو گیا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ جب صفیں بن گئیں، حضرت صاحب مولانا صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے، تو بابا جی کا بڑا بیٹا آ گیا ہے اور آ کر عرض کردہ ہے حضرت وہ ابا جی نے 2 وصیتاں لکھی ہیں سن، ایک پہ انہوں نے لکھا تھا اس کو تب پڑھنا ہے جب سارے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں، تو اب سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں تو آپ ذرا وصیت پڑھ دیں۔ وہ مولانا صاحب نے جناب کھولا وصیت پڑھی، تو لکھا کیا تھا، جو بھی لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کے جنازہ نہ پڑھیں، میرے سارے پیسے ان لوگوں میں تقسیم کر دیجئے۔ اب مفتی تے حضرت ہی سارے بڑے ہیں جی، مسئلہ دیں جی کڑنے ہیں حضرت اسی 1 منٹ وچ، وہ آپس میں باتیں شروع ہو گئی، لے بھائی جنازہ تو فرض کفایہ ہے، چند لوگ بھی پڑھ لیں گے تو سب کا ہو جائے گا، تو چلو یہ نہیں پڑھیں گے تو اگلا پڑھ لیں گے۔ وہ جناب ایک نکل کے نہ پیچھے کھڑا ہو گیا، جی میں نے تو پیسے لینے ہیں،
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वो देखते देखते ना सारे जाके कोने में खड़े हो गए। रह गए मौलाना साहब और बाबा जी के बेटे और बाबा जी की डेड बॉडी। अब बेटों ने आपस में सलाह मशवरा किया, ले भाई ये अब्बा जी की करके नहीं जाते हैं। उन्हें हल भी कोई नहीं, क्योंकि वसीयत पढ़ सारे विच कती है, कोई कलिया होता तो कोई हल भी कटते। अब क्या करें इसका? अब यही हल है कि हम भी जाके वहां खड़े हो जाते हैं। और चलो को थोड़े तो मिलेंगे ही ना। हाय हाय, वो भी वहां जाके खड़े हो गए। मियाँ साहब ने एवं तो नहीं कहा था, जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हाथ नहीं लांदे डरदे, जिना लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे हैं। वो सारे खड़े हो गए। अब रह गए बाबा जी और मौलवी साहब। अब मौलवी साहब अकेले क्या करें हजरत जी? वो समझ ना आए वो कैसा दौर आ गया हो, ऐसी ऐसे ताले पड़ गए अकलों पे। भाई नेकी छोड़ के सारे पैसे लेने चले हैं। अब वो अकेले क्या करें हजरत? वो हजरत फरमाते हैं कि एक पीर साहब और 3 मुरीद, एक उस्ताद और 3 शागिर्द हैं जी। वो गुजर रहे थे, नजर पड़ी भाई जनाजा है। उन्होंने कहा भाई फ्री की नेकी है। अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदरा का मलकारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशातिर रादिया है। कल जिसका नेकियों का पलड़ा भारी होगा तो उसकी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक होगी, दिल पसंद होगी। तो ले भाई कल नेकियां तुलनी है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हो सकता है कल यही नेकी काम आ जाए। चलो आओ जनाजा पढ़े। और जहां जाना है ना 2 मिनट लेट ही होंगे ना, आओ जनाजा पढ़े चल के। आके क्या देखते हैं, डेड बॉडी, मौलवी साहब ते नुकर जी सारा पिंड खलोता है। पूछा वो जनाजा नहीं पढ़ रहे? उन्होंने कहा जी क्या बताएं जी, बाबा जी वसीयत कर गए हैं जो मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आके ना पढ़े तो मेरे सारे पैसे उन्हें दे दिए जाएं। अब ये सारे बदबख्त वो हैं जिनको पैसे चाहिए, इनको नेकी नहीं चाहिए। तो हुण दसो तुहाडा की प्रोग्राम है? उन्हें कहा थुकते नहीं आते पैसिਆਂ ते जिहड़े रब ते रब दे रसूल नूं छड्ड के लभण। अगे हो तुसीं चारे पीछे खलोते हैं। मौलाना साहब आगे हुए, वो पीछे खड़े हो गए। जनाजा हुआ, दुआ हुई, जाने लगे। वो बाबे होरां दा फिर वड्डा मुंडा हो गया। जी अब्बा जी ने 2 वसीयतां लिखियां सन। पहली तो पढ़ कती है जी मेरा जनाजा ना पढ़े उन्होंने मेरे पैसे दे दिओ। हुण बस असीं आपस च पैसे वंडण लगे हैं। तो हुण दूसरी वसीयत उन्होंने लिखिया ही जनाजे तो बाद पढ़नी है। तो हुण क्योंकि जनाजा तुसीं पढ़िया है तो पढ़ो की लिखिया है अल्लाह। तो मौलाना फरमाते हैं जब वो खोल के पढ़ा ना तो उसमें लिखा क्या था, मेरी पहली वसीयत मनसूख, मेरे सारे पैसे उनको दिए जाएं जिन्होंने जनाजा पढ़ा है। मौलाना कहते हैं और दुनियादारा तेरे नाल भी इंज ही होना है, और दुनियादारा तेरे साथ भी इसी तरह होना है। तू सारी जिंदगी रब ते रब दा रसूल छड़ के दुनिया कट्ठी करता रहे, हाथ तेरे कख भी नहीं आना है, हाथ तेरे कख भी नहीं आना। किया है तूने मताए गुरूर का, ठीक है जरा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है जमानो मकान की जुन्नारी, न जमान न मकान, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसलिए मेरे दोस्तों ये बड़ा घाटे का सौदा है, आज कर लो हजरत जी, आज कर लो हजरत। हाँ, और फिर देखो हजरत जी, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। और मेरे वो सैयदी का करते थे हजरत, ढूंढन वालियां पा लिया, चाहे ढूंढ जिन्हां दी पक्की है। हाँ हजरत, मेहनत करो, मेहनत करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम से लो लगाओ।